بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت ناہم کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کا تعارف بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سبق کی وضاحت کے ساتھ تشریح بھی پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے تشریح کے ساتھ۔ سید سلیمان ندوی مصنف کا نام ہے۔ پیدائش 22 نومبر 1884 میں سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ انڈیا کے ایک گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے۔ دیسنا صوبہ بہار کا علاقہ ہے۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی اور اسی ادارے سے وابستہ اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے، تلامذہ خاص شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مولانا شبلی نعمانی اپنی عظیم تصنیف کا مطلب ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب دے رہے تھے۔ وہ 2 جلدیں ہی ترتیب دے پائے تھے کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا، تو یہ فریضہ سید سلیمان ندوی نے اپنے ذمے لے لیا اور باقی ماندہ 4 جلدوں کی بطریق احسن تکمیل کی۔ بطریق احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو مکمل کیا۔ سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ بالخصوص خاص طور پر تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے سیرت، سوانح، دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ علامہ اقبال اور سر راس مسعود کے ہمراہ ساتھ حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان سپاس پیش کیا۔ کراچی میں انتقال کیا۔ ان کی آخری آرامگاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب یعنی کہ پچھلی طرف عقب میں ایک احاطے میں واقع ہے، احاطے صحن میں۔ سید سلیمان ندوی کی دفن کے وقت شام کے سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں، کہ ان کے پاس اس دین اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات تھی۔ سید سلیمان ندوی کی تصانیف میں خطبات مدارس 1925 میں مدارس یونیورسٹی میں دیے گئے خطاب کو خطبات مدارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ شامل کتاب اقتباس ان کی تصنیف ان کی کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستعار ہے، ادھار لیا گیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صنف ادب ہے سیرت نگاری۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ مومنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، عملی تفسیر مکمل نمونہ، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، ترجمہ ہے، بے شک اے محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، عاجز، مہربان اور رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے، نہایت سخی فیاض سخاوت والے تھے اور داد و دہش والے خیرات دینے والے تھے۔ امکان بھر جہاں تک سب کی درخواست
پوری کرتے، جہاں تک ہو سکتا سب کی حاجت پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کیا، یعنی کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے سوال پر انکار نہیں کیا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے ان کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا، حالت تھی کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق جو ہے وہ زرخیز علاقہ ہے، عرب کا ایک زرخیز علاقہ۔ فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اناج بھیجا، اس کو بیچ کر قرض عطا کیا گیا، پھر بھی بچ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا، رات مسجد میں بسر کی۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے، یعنی سارا غلہ تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سے مراد ہے مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خاطر کرتے، خدمت کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ آگے لکھا بھی ہوا ہے، کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا بھوکا رہتا۔ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں، گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، سی لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوتے، مجمع محفل میں بیٹھتے یا اکٹھ میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیے۔ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ سے مراد ہے سلوک ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ دل جوئی سے مراد ہے حوصلہ بڑھانا۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر، حساب کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے، ترکہ وراثت اور وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، یعنی جو شخص مر جائے وہ کی وراثت چھوڑے تو اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر قرض چھوڑ جائے تو میں خود ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے، بیمار پرسی کرتے، دوست دشمن اور مومنوں کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، یعنی کہ کافروں کو بھی دیکھنے چلے جاتے تھے، ان کی بھی عیادت کرتے تھے، گناہگاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ہم سایوں کی خبر گیری کرتے، ان کی خبر رکھتے، ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا مجمع تھا، محفل تھی، اکٹھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کر آتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب ہی کی ضرورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں عار محسوس نہ فرماتے، شرم محسوس نہ کرتے تھے اور دوسروں کا کام کر دیتے تھے۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ، نئے میوے سے مراد ہے نیا پھل، سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا، برتاؤ سلوک سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں، حقیر کمتر نہیں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا، مجمع محفل یا اکٹھ۔ عورت دلیری، بہادری اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اسی لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے، اپناتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہ تھی یعنی اچھا نہیں لگتا تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سبق کا پہلا حصہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور سبق کو مکمل کریں گے۔